إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں۔ ان دو لفظوں کا مطلب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے۔ خالق کا معنی اللہ نے پیدا کیا، مالک کا معنی ہمارے جسموں پر حکومت بھی اللہ کی ہوگی۔ اگر یہ بات ہم تسلیم کر لیں تو ہمارے لیے احکام پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شریعت کے یہ حکم کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس وجہ سے ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے اعتراضات دراصل اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے اللہ کو خالق تو سمجھا ہے، مالک نہیں سمجھا۔ اگر ہم اللہ کو جیسے خالق سمجھتے ہیں ویسے مالک سمجھیں تو پھر مالک کی مرضی جیسے چاہے ویسا کرے۔ آج ہم کہتے ہیں چیز میری ہے، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، تو ہم مخلوق اللہ کی ہیں، ہم مملوک اللہ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے احکام دے گا۔ اللہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء، قرآن کریم میں اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے اور خود بھی انصاف کرتا ہے۔ رب کریم کا انصاف یہ ہے کہ غریب اور امیر کا فرق یوں نہ ہو کہ غریب اپنے پاس دولت کو ترسے اور امیر اپنے پاس دولت کو لے کر بیٹھا ہو۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ قرآن کریم نے دولت کے احکام میں یہ بات بتائی ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، قرآن کریم کہتے ہیں صرف امیروں کے اندر یہ دولت گھومتی نہ رہے، بلکہ اس دولت کی تقسیم کا طریقہ کار بناؤ۔ اللہ نے امیر کو پابند کیا ہے کہ تو سال کے اندر زکوٰۃ دے گا۔ اس زکوٰۃ کا مطلب کہ جس غریب کے پاس مال نہیں ہے اس تک بھی پہنچ جائے۔ اسی طرح مختلف طریقوں پر ایک ایک چیز اللہ نے بتائی۔ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اس پہ احکامات بھی اللہ نے دیے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا معاملہ سود کا ہے، جو حلال اور حرام کے کھانے کے معاملات میں فرق ہے۔ سود کیا ہے، منع کیوں ہے، شریعت کیوں اس سے روکتی ہے، حدیث پاک میں اس پر کیا باتیں ہیں، اور سود کے نقصانات کیا ہیں، اور ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے آج تک ہم سودی نظام سے چھٹکارا کیوں نہیں پائے، یہ میں آپ کی خدمت میں چند عنوانات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم قرآن کریم کھولیں تو سورۃ البقرہ کے اندر رب کریم نے، یہ سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع پورا ہوتا ہے، 39واں شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کے بالکل اینڈ کی بات ہے۔ یہاں رب کریم نے سود کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 274 ہے، یہاں سے رب کریم نے شروع فرمائی اس بات کو، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کا جو بندہ سود کھاتا ہے اس کا دنیا میں عذاب تو ہے ہی، آخرت میں ایسے اٹھے گا جیسے نشہ کر کے اٹھا ہے۔ آخرت میں اس کے حالات ایسے ہوں گے جیسے یہ آدمی نشہ کر کے اٹھا ہے اور یہ بیچارے کو کسی شیطان نے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پر کوئی دباؤ ڈال دیا ہے، اور شیطانیت کے معاملات اس پر اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ اس آدمی کا کوئی حال وال نہیں ہے۔
کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کہ ان کے پاس معاملات ہیں. تو قرآن کریم کہتے ہیں کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، ان لوگوں کا دعویٰ تھا انما البیع مثل الربا، کہ سود میں اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہیں، حالانکہ ایک نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کو حلال فرمایا ہے. بنیادی بات قرآن کریم یہ بتاتا ہے. اگر ہم اس سے آگے چلیں تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 اٹھائیں. اس میں رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ نے سود کے بارے میں کن کن احکامات کی پابندی کرنی ہے. تو رب کریم نے ہمیں سود کے بارے میں جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ سمجھایا. تو آؤ ذرا لفظ سننا. اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 بتاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا بڑھا کر پیسے کو لینے دینا، اس طرح کی سودی باتوں سے بچ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس طرح کی سود نہ لو. اس بات سے ہمیں ایک جملہ سمجھ آیا کہ اگر ہم نے دنیا میں کامیابی رکھنی ہے، کامرانی رکھنی ہے، دنیا میں خود کو ایسے رکھنا ہے جیسے بندہ اللہ کے احکامات کا پابند بن کے چلے، تو ہمیں سود سے بچنا ہوگا. یہ قرآن کریم کے واضح احکامات ہیں. اور میرے دوستو، جب قرآن کریم نے سود کے اوپر نہیں کی، منع کیا، تردید نازل کی، رد نازل کیا، عین اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار چچوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا پاکستانی نوٹوں سے حساب لگائیں تو کروڑوں روپے کا سود بنتا تھا جو کاروبار کی شکل میں ان کے پاس آنا تھا. لیکن اللہ جل شانہ کا حکم آ گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرنے لگے. تو حضرت عباس کہتے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا اعلان روک دیں کچھ وقت کے لیے تاکہ میرا سود آ جائے، میں خرچ نہیں کروں گا، اسلام پہ لگا دوں گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، حضور پاک نے فرمایا لوگو، رب نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج کے بعد تمام سودوں کو کالعدم قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اتنی بھی بات گوارا نہیں کی کہ کچھ اوقات کے لیے سودی معاملات میں نرمی کر دی جائے، نہیں، اتنی بات بھی حضرت عباس کے لیے رسول اللہ نے برداشت نہیں کی. اور ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے حضرات اور سودی معاملات میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ تھوڑا سا بندے کو اسلامی معاملات دیکھ کر اور ایمانی معاملات کو سامنے رکھ کے بات رکھنی چاہیے. جو خطبہ میں نے حدیث پڑھی ہے، ذرا اس حدیث پاک کو سنیں. یہ صحیح مسلم ہے، کتاب المساقات ہے، امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، المتوفى 261 ہجری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے عظیم صحابی کا روایت کردہ فرمان لائے ہیں. خاتم الانبیاء محبوب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ آکل الربا، میرا اللہ لعنت کر رہا ہے، اور حضور پاک نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو آدمی سود کھائے. سودی آدمی کے سود کھانے پہ حضور لعنت فرما رہے ہیں. وَمُوكِلَهُ، کھانے والا کھلانے والا دونوں لعنتی ہیں. وَكَاتِبَهُ، اور اس کی دستاویز لکھنے والا، رجسٹر لکھنے والا، میں جدید زبان میں کہوں کمپیوٹر نظام میں انٹری کرنے والا، چاہے وہ کیشیئر ہو چاہے وہ کچھ اور ہو، سودی معاملات میں اس کی انگلی چلی اور اس نے کتابت کر دی. حضور نے فرمایا اس کے لکھنے پر بھی رب لعنت کرتا ہے. وشاہدائی، فرمایا اگر یہاں کوئی گواہ بنے گا کہ میں یہاں ضامن ہوں، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، یہ لوٹائے گا، اسے قرضہ دے دو، فرمایا اس گواہوں پر بھی میری طرف سے لعنت ہے. اور اگلا جملہ وقال ہم سوا، فرمایا جو کھائے کھلائے، دستاویز لکھے یا گواہ بنے، یہ سارے سود کھا رہے ہیں. یوں نہیں ہے کہ کھانے والا تو کھا رہا ہے،
کھلانے والا کہے میں نے تو نہیں کھایا، میں نے تو صرف دیا ہے، لکھنے والا کہے میں نے تو نہیں کھایا، میں نے تو انٹری ڈالی ہے، اور اسی طرح گواہ کہے نا بابا سود کا لقمہ میرے منہ کی طرف نہیں آیا، میں نے نہیں کھایا، رب بچائے، بس میں تو مجبوری میں گواہ بن گیا۔ حضور نے فرمایا ہم سوا، تم سارے گناہوں میں برابر ہو۔ یہ میں نہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی آپ کے سامنے اخبار جہاں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی قصے قصاولیاں سنا رہا ہوں، یہ رسالت مآب کا صحیح مسلم کتاب المساقات سے حدیث پاک نقل کر، اس نبی کا جس نبی کے اوپر آپ اور میرا ایمان ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا۔ اب بتائیں سود کی لعنت کہاں جائے گی اور ہمارے اعتراضات کہاں گئے؟ اچھا آئیے یہ کتاب التجارات سے لائیے، تغلیظ فی الربا کے باب کے تحت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے لائے ہیں۔ سنیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، معراج کی رات جبرائیل نے مجھے کچھ قوموں کا جہنم میں جلتا ہوا حشر یوں دکھایا، بطونہم کالبیوت فیہا الحیات، ان کے پیٹ نہیں ہیں، گھروں کی طرح بڑے ہو چکے ہیں، حال کی طرح، کمروں کی طرح بڑا پیٹ ہے، فی الحیات، اور اس میں سانپ چل رہے ہیں، سانپ۔ اب سوال اٹھتا ہے جبرائیل نے بتایا ہوگا کہ اس میں سانپ ہے؟ فرمایا جی نہیں، ترا من خارج بطونہم، اندر سانپ گھوم رہا ہے اور باہر سے نظر آ رہا ہے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، کس غلطی اور گناہ کی ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ کوئی کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، اللہ کے رسول، شریعت، ایمان، دین اسلام کے دشمن ہے؟ فرمایا جی نہیں ہیں تو کلمہ گو۔ اچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ حلال مال کے ساتھ حرام سود کو کھایا کرتے تھے، یہ سود کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، آؤ میں ایک حدیث اور بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ مستدرک علی الصحیحین کی 2 جلد کے صفحہ 43 پر روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فقیہ صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ کے دور میں مفتی کا لقب پا چکے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام اگر مدینہ طیبہ میں موجود نہ ہوتے، فرمایا جاتا ہے ابن مسعود سے پوچھ لو جو مسئلہ پوچھنا ہے، یہ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب سنیں، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے کئی درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، مسلمان چھوڑو، کسی میں حیا ہو نا انسان میں، وہ یہ کام سوچ بھی نہیں سکتا، کانسیپٹ و تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ میں اپنی سگی ماں سے نکاح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں کو بیوی بنانے کا ارادہ ہے نا، بس ایسے سمجھو وہ سود کے چھوٹے چھوٹے درجے پر فائز ہے، چھوٹے سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ سودی کا یہی ہے جو یہ آدمی سود کھا رہا ہے، گویا ماں سے نکاح کیے ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ الراہب رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں، شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ ان کی روایت لائے ہیں، اس میں حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، رسول اللہ نے فرمایا 36 درجے ہیں گناہ اور زنا کے، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو سود کھائے گویا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا زانی کے درجے پہ پہنچ چکا۔ آج کسی سے زنا ہو جائے تو زنا کو گناہ سمجھتا ہے بندہ، نماز چھوٹ جائے تو نماز چھوٹنے کو گناہ سمجھتا ہے، سود کی بات ہے تو پروفٹ ہے، یہ تو فائدہ ہے، یہ کس نے کہا پروفٹ ہے، کس نے کہا منافع ہے؟ جس منافع کو رسالت مآب علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہے، اس کو منافع کہہ کر بندہ لے لے۔ قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر پوری تفصیل موجود ہے کہ سود کا معاملہ کیا ہے۔ اور سنیں
میں قرآن کریم 3 پارے سے ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ رب کریم نے اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 278 ہے سورۃ بقرہ کی، رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو ہو چکا، جو اب آگے کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، سود کو۔ کیوں چھوڑو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری شناخت، تمہاری پہچان مومن ہونے کی ہے اور خود کو ایماندار سمجھتے ہو تو آج کے بعد سود نہ لینا۔ یہ کب آیت اتر رہی ہے؟ یہ اس وقت جب سب سے پہلے سود کو حرام کیا جا رہا ہے، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، توجہ رکھنا، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس قرآن کریم کی آیت کو راستہ دینا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ کیے ہوئے ہو۔ میرے دوستو، شریعت اسلامیہ سود کے بارے میں بالکل واضح ہے، اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور سود کے شرعاً نقصانات میں نے گنوا دیے۔ اگر اخلاقی نقصان دیکھیں تو بہت سے نقصان ہیں۔ کسی نے سودی قرضہ لیا نا تو اس کو اپنے قرضے لوٹانے کی فکر ہوگی، وہ کسی معاملے میں مال ایسی جگہ نہیں لگائے گا جو حلال تجارت ہو، وہ وہاں لگائے گا، حرام ہو یا حلال ہو، بس مجھے فائدہ زیادہ ہو تاکہ میں سودی قرضہ اتار سکوں، اور غریب کی معاملات سے نکل کے امیروں کے ہاں ہی دولت گھومتی رہے گی۔ بین الاغنیاء منکم، یہاں پر دولتیں گھومتی رہیں گی، یہاں پر معاملات رہیں گے۔ مجھے بتائیے میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام نے سود کے بارے میں کہاں سے کہاں تک ہمیں منع نہیں فرمایا، اور ہم لوگ سودی معاملات میں کہاں کہاں چلا بیٹھے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اس سے بڑا دھوکہ کلمہ طیبہ کے نام سے کیا ہوگا کہ سود آج تک جاری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان 1947 میں بنا، 1956 تک ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا، آئین 56 میں آئین آیا تو 62 میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اس کو کالعدم قرار دیا۔ پھر علماء نے محنت کی، سیاستدان، بیوروکریٹس، تمام مسالک بیٹھے، 1973 میں ایک آئین بنا جس میں اسلامی شقیں بھی موجود ہیں، اور اس پر ملک کا اتفاق ہوا، اور وہاں وعدہ کیا گیا کہ 10 سال کے اندر سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یہ 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ وعدہ ہے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں 10 سال، 1983 بنتا ہے، 83 تک سود ختم کر دیا جائے گا۔ 83 کے آج ہم 2022 میں بیٹھے، کوئی سود ختم نہیں ہے۔ حکمران آتے رہے اور اسلامک ٹچ دیتے رہے، بس مسلمان کو خوش کرنے کے لیے، ختم ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا، کوئی ختم نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم جب شریعہ کورٹ کے سربراہ تھے، جج تھے، اس وقت مختلف اسلامی جماعتوں کی طرف سے سود کے خلاف پٹیشن آئی، تو وہ کیس چلتا گیا۔ جب جس وقت فوجی عامر کی حکمرانی 2002 میں تھی تو جنرل پرویز مشرف نے مولانا تقی صاحب کو اسلامی شرعی کورٹ کے جج سے ہٹایا اس عہدے سے، حالانکہ نہ ہٹتے تو چند دنوں میں سود کا فیصلہ ہو جاتا، اور وہ فیصلہ اتنا ڈیلے ہوا کہ 2022 سال تک اس ملک میں وہ کیس لٹکا رہا۔ چل سو چل باتیں چلتی رہی، آج ختم، کل ختم، آج ختم، عدالت کہے گی تو پھر ختم۔ اب عدالت نے کہہ دیا، اب اسلامی وفاقی شرعی عدالت نے سود کو وہی نقطہ نظر سے قانون پاس کیا جو قرآن اور سنت میں ہے کہ سود سے جان چھڑائی جائے، ملک سودی قرضے نہ لے۔ آج ملک میں جو معیشت کا برا حال ہے اس کی وجہ کہ جو ٹیکس کی ریویو کمایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا سود کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر غریب ڈوبے گا نہیں تو کیا ہوگا۔ تو لہذا عدالت کا فیصلہ آیا، مسلمانوں نے چاہے وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہوں سب نے اس کو خوش آئند بھی کہا اور بہتر بھی کہا۔ اور اب اندازہ لگائیں، ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے 4 بینک ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نظر ثانی کی اپیل۔ کہاں؟ سپریم کورٹ میں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا آپ ہمیں حلال قرار دے دو۔ دنیا کی کوئی کورٹ کسی اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہے وہ حلال بن سکتا ہے؟
بتائیے مجھے، سارے دانشور جمع ہو جائیں اور کہیں کتا حلال ہے، کوئی ایک بوٹی کھائے گا؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہاں پر یہ حالات اور وہاں پر اپیل۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، ان میں ایک اسٹیٹ بینک 5ویں نمبر پہ ہمارے ملک کا شامل ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گزشتہ حکومت کے معاہدوں کی وجہ سے یہودیوں کے پاس گروی ہے، کوئی حکومت کا اس پہ بس نہیں چلتا کہ اسٹیٹ بینک کو کوئی آپ وہ کر کے تو دیکھیں، کوئی ڈکٹیشن دے کے تو دیکھیں، وہ نہیں مانیں گے۔ 3 سال تک کا معاہدہ آگے وہ IMF کے کنٹرول میں۔ یہاں 3 بینک وہ ہیں جو پرائیویٹ ہیں اور ایک حکومتی بینک ہے جسے ہم نیشنل بینک کہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے مولانا کی قیادت کو، جنہوں نے کل کھلا بات کی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ نیشنل بینک ہے، اس نے ریویو واپس نہ لیا تو ہم سے آپ تعاون کی امید نہ رکھیں۔ کیوں؟ جو حکومت کے کنٹرول میں یہ تو واپس لینا اپنی اپیل۔ جو بینک پرائیویٹ ہیں وہ نہیں لیتے، ان کے ساتھ عوام حشر کرے گی۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جس طرح ہو سکے ان بینکوں میں جو وہاں اپیل میں گئے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ وہ بینک ہے جس کو آپ اور ہم پرائیویٹ کہتے ہیں۔ پرائیویٹ بینک کبھی حکومت کے تحت نہیں ہوتے، لیکن آپ کے اور میرا پیسہ تو یہاں موجود ہے نا، آپ کے اور میرے اکاؤنٹس تو یہاں موجود ہیں، ہم وہاں سے واپس رکھ سکتے ہیں۔ کسی اور اس بینک میں جو اپیل میں نہیں گیا یا کوئی اسلامک بینک ہے وہاں پر بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر یہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور جس ملک میں اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ یوں کھلے عام ہو اور واضح طور پہ ہو اور اس کو کوئی برا نہ کہے، مجھے بتائیں اس قوم کو رب کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ اللہ کے عذاب سے ہم بچ کیسے پائیں گے؟ یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں اس حد تک جہاں تک میری طاقت ہے، لیکن ہر بندہ وہاں تک کام کرے جہاں تک اس کی طاقت ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی طاقت کے مکلف ہیں، ہم اپنی طاقت کے پابند ہیں، جتنی پاور ہوگی اتنی ہی ہوگی۔ اے کاش آج علماء کو 1/3 کے ساتھ 2/3 میجارٹی ہوتی، ہم دیکھتے کہ یہ ملک میں سود کا نظام چلتا کیسے۔ لیکن میں حیران ہوں اپنے ان دوستوں سے جو سود کے معاملات پہ تو علماء پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کردار ادا کیوں نہیں کرتے، اور جب منتخب کرنے کی باری ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ تو جب بابا مولوی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر مولوی پہ اعتراض کیوں ہے؟ آپ اعتراض دین کے معاملات پہ ان پہ کریں گے تو پھر مضبوط بھی ان کے ہاتھ کریں نا۔ 376 MNA میں 15 MNA دے کر کہو مولوی کو جاؤ چھری دی ہے ہم نے، چاقو دیا ہے، جنگل کاٹ کے آؤ۔ چاقو سے جنگل نہیں کٹتے، اس کے لیے پوری طاقت چاہیے، لیکن وہ طاقت آج تک نہیں دی گئی۔ تو جتنی ہے اتنی ہی آواز اٹھائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس لیے میں عوامی طور پہ آپ سے اپیل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم میں ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم میں ہر بندے کو کھلا کردار ہو کہ سود کے معاملات پہ ہم نہیں ہیں اور سودی بینکوں کے ساتھ ہمارے لین دین نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ بڑی دردمندانہ گزارش کر رہا ہوں، اس کی وجہ کہ اگر کل کوئی عذاب آیا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ گناہ میں شریک تھا، یہ نہیں تھا۔ ہم کل قیامت پہ رب کریم کے دربار میں اس بات پر تو مطمئن ہوں گے کہ اللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا سود کے خلاف کام تھا ہم کر چکے ہیں، جتنا سود کے خلاف ایکشن لینا تھا ہم کر چکے۔ اگر میرا اکاؤنٹ تھا تو میں اپنا اکاؤنٹ واپس لیتا ہوں۔ UBL میں پرسوں میں گیا، ان لوگوں نے مجھے کہا جی پانی پلا دیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا پانی میں نے آج تک آپ کے یہاں کبھی بینک میں پیا ہے؟ یاد رکھیں میں کسی بینک میں جانے پر اگر میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے میں ان سے پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا، کیونکہ اس کو پانی کو ٹھنڈا کرنے کی جو بل ادا ہوگا وہ بھی سودی کام سے ہوگا۔ میں نے کہا آج تک پانی نہیں پیتا تھا، اب میں اپنا اکاؤنٹ کلوز کرانے آیا ہوں۔ ناراض ہوتے ہیں ایک نہ 10 دفعہ ہو جائے، راضی ہوتے ہیں ایک نہ 100 دفعہ ہو جائے، نو ایشو مجھے اس پر، لیکن میں رب کے دربار میں اتنی بات تو کہہ پاؤں گا نا کہ اللہ جتنی طاقت میری تھی اتنی سود سے بیزاری میں نے تو کی ہے نا۔ تو میرے دوستو، سود بہت بڑی لعنت ہے۔ دعا فرمائے رب کریم علماء کو وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس سودی نظام کو جڑ سے کاٹ کر پھینکیں اور اس سودی نظام کا ملک سے خاتمہ ہو، تاکہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ نہ ہو اور پھر اس پر بندے کے اوپر عذابات نہ آئیں۔ رب کریم آپ اور ہم سب کو شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ سے پوری امت مسلمہ اور خصوصاً ملک پاکستان کی جان چھڑائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔